لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی پر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رشت و ہدایت کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے اپنے آخری رسول حمد و صلات کے بعد محترم سامعین گرامی، ہمارے دین نے، اسلام نے جس طرح ہماری دینی رہنمائی کی ہے، روحانی رہنمائی کی ہے، آخرت کے حوالے سے ہماری رہنمائی کی ہے، اسی طرح ہماری جسمانی رہنمائی بھی کی، دنیاوی رہنمائی بھی کی۔ دنیا کے لحاظ سے ہم اچھے سے اچھے حالات میں کس طرح زندگی گزار سکتے ہیں، اس حوالے سے بھی اسلام نے خیال رکھا۔ تو آج کے خطبہ میں اسی حوالے سے چند اسلامی ہدایات اور رہنمائی یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صحت کے حوالے سے، تندرستی کے حوالے سے اسلام نے کیا اصول بتلائے، کیونکہ تندرستی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کو قائم رکھنا، باقی رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے احتیاط، پرہیز یہ بھی ضروری ہے، اور اگر صحت خراب ہو جائے، بیمار ہو جائے، تو پھر اس کا علاج، معالجہ یہ بھی ضروری ہے۔ ان ساری چیزوں کی اسلام نے ہمیں تعلیم دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مسلمان، مومن، صحت مند مسلمان، زیادہ صلاحیتوں والا مسلمان، زیادہ کام کرنے والا مسلمان، دین کے معاملات میں آگے آگے بڑھ کر اپنی خدمات پیش کرنے والا مسلمان، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے جو کمزور ہے، بیمار ہے، لاغر ہے اور کام کاج کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ وفی کل خیر، لیکن ساتھ یہ بھی تسلی دیتی، حوصلہ دیتی ہے کہ خیر سب میں ہے، خیر سے کوئی بھی خالی نہیں ہے۔ مومن ہو وہ خیر والا ہے، البتہ اگر کمی ہو، مضبوط ہو، طاقتور ہو تو اس میں خیر کمزور کے مقابلے میں زیادہ ہے، لیکن یہ بھی اس وقت جب مومن ہو، ورنہ یہ صحت، یہ تندرستی، یہ طاقت کسی کام کی نہیں ہے اگر آدمی صاحب ایمان نہ ہو، مومن نہ ہو۔ مومن ہوگا تو اس اپنی طاقت کو، صحت کو، تندرستی کو صحیح استعمال کرے، نیکی میں استعمال کرے، اس سے دین کو فائدہ پہنچائے، قوم کو فائدہ پہنچائے، کمزور لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ لیکن اگر ایمان نہ ہو تو اسی طاقت اور اسی قوت سے آدمی کو نجات فائدہ ہوتا ہے، دوسروں پر ظلم و ستم کرتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، کسی کی نہ عزت اس سے محفوظ ہوتی، نہ کسی کا مال اس سے محفوظ ہوتا، نہ کسی کی جان اس سے محفوظ ہوتی۔ تو صحت، تندرستی، طاقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے
ایک مومن جو ہے وہ صحت مند ہو تو یہ زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ تو اس سے یہ بات وہ سمجھ آتی ہے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وہ صحت مند رہے، اپنے آپ کو کمزوری سے بچائے، لاچاری سے بچائے، معذور ہونے سے بچائے، کسی اس طرح کے نقصان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، دور رکھے، احتیاط کرے، اپنا خیال رکھے، کیونکہ صحت مند کبھی مضبوط مسلمان اللہ کو زیادہ پسند۔ تو اپنی قوت کو، اپنی صحت کو، اپنی طاقت کو وہ محفوظ رکھنا، سنبھال کر رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو ضائع نہ ہونے دینا، اس کو نقصان نہ پہنچنے دینا، یہ اس حدیث سے سمجھ آتا ہے۔ سورۃ النساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے، وہ تمہیں صحت مند دیکھنا چاہتا ہے، تمہیں زندہ دیکھنا چاہتا ہے، تمہیں کام کاج کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، تمہیں کسی کا محتاج نہیں دیکھنا چاہتا، وہ رحیم ہے، وہ تمہاری رہنمائی کرتا ہے، تمہیں بتاتا ہے۔ تو سب سے اہم بات اور آخری جو قدم ہوتا ہے وہ ہے جان کو ضائع کرنا، تو اس سے اللہ تعالیٰ منع ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنی جان کو ضائع نہ کرو۔ تو اس کے اندر باقی ساری چیزیں اگر سوچیں تو آ جاتی ہیں، یعنی جو کام، جو عادات، جو کھانے انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ، انسان کے جسم کو کمزور کرتے ہیں، انسان کو ضرر پہنچاتے ہیں، تو گویا کہ یہ زندگی ختم کرنے والی بات ہے، زندگی کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے، زندگی کو نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقتلوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنی جانوں کو ضائع نہ کرو، یعنی کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جس سے جان خطرے میں پڑے، جن سے انسان کی زندگی خطرے میں پڑے، اس کی صحت کا نقصان ہو اور ایسا وہ موت کے منہ میں چلا جائے۔ میں ایسا نہ کروں، اچھی عادت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، اس کا خیال رکھو، اس حق کو ادا کرو۔ تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، ان کا خیال رکھو، اس کا حق ادا کرو۔ اس میں بھی صحت کا، اپنے آپ کا خیال رکھنے کا حکم ہے کہ تمہارا جسم یہ مسلسل 24 گھنٹے کام نہیں کر سکتا، اس کو خوراک کی ضرورت ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، دیگر جسم کے لیے مفید چیزیں کھانے پینے کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی ہیں، ان کی ضرورت ہے اس جسم کو، تاکہ صحیح طور پر کام کر سکے، کام کرتا رہے۔ تو میں اس کا حق دو، اس کا خیال رکھو، اس کو کمزور نہ ہونے دو، اس کو لاغر نہ ہونے دو، صحت کو ضائع نہ ہونے دو۔ میں تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، یعنی مسلسل آدمی جاگ نہیں سکتا، بیدار نہیں رہ سکتا، ورنہ اس کی صحت کے اوپر برے اثرات پڑنے شروع ہو جاتے، نیند کی کمی سے بھی برے اثرات پڑنے شروع ہو جاتے۔ میں کہ آنکھوں کا حق یہ بھی ادا کرو، اپنی نیند کا بھی خیال رکھو، اپنے جسم کو، اپنی آنکھوں کو آرام بچاؤ، یعنی اتنا زیادہ بوجھ نہ ڈالو اپنے جسم پر، اپنے اعضاء پر، اپنی آنکھوں پر، کہ ان کی برداشت سے باہر ہو جائے۔
اور پھر اس کے نتیجے میں تو بیمار پڑ گئے، پھر دوائیاں علاج مالیاں شروع ہو گئے۔ تو اس میں بھی جسم کی حفاظت کا وہ ہمیں حکم دیا۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمس، 5 بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ان کے ضائع ہونے سے پہلے، ان کے ختم ہونے سے پہلے ان سے فائدہ اٹھاؤ، ان کو غنیمت سمجھو، ان کی قدر کرو۔ ان میں سے ایک جوانی آپ بڑھاپے سے پہلے، اور ایک صحت کا ذکر کیا، بیماری سے پہلے ایک زندگی کا ذکر کیا، موت سے پہلے ایک خوشحالی کا ذکر کیا، بدحالی اور فقیری سے پہلے اس کے اندر بھی ایک جوانی اور ایک صحت، خاص طور پر اس کا ذکر کرو کہ اپنی صحت کا خیال رکھو۔ اپنے آپ بھی کوئی نہ کوئی بیماری آ سکتی ہے، وہ الگ بات ہے، اور خود بیماریوں کی طرف جانا، اس کو دعوت دینا، بالکل کم عقلی اور بے وقوفی۔ اللہ نے تمہیں صحت دی ہے تو اس کی حفاظت کرو، صرف حفاظت نہیں، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور دنیا کا نہیں، دین کا فائدہ اٹھاؤ۔ اس طرح جوانی بڑھاپے کے اندر آدمی بہت سے کام تو نہیں کر سکتا جو جوانی میں کر سکتا۔ میں اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس کو ضائع نہ ہونا۔ اور بخاری شریف کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، میں کہ 2 نعمتیں ہیں جن میں اکثر لوگ وہ گھاٹے میں رہتے ہیں، نقصان میں رہتے ہیں، ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ان کی قدر نہیں کرتے، اور جب وہ چلی جاتی ہیں پھر پچھتاتے ہیں۔ الصحت والفراغ، ایک صحت، تندرستی، کام کاج کرنے کی صلاحیت، سارے اعضاء کی جگہ پر کام کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی ہے۔ اور دوسری فراغت، فرصت، وقت، کہ آدمی وہ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکال سکے، نوافل، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل، ان کے لیے بھی اس کے پاس وقت ہو اور وہ فائدہ نہ اٹھائے، یہ بہت بڑا گھاٹے کا سبب، نقصان کی بات۔ اس حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کا خاص طور پر ذکر کیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے تندرستی، صحت۔ جس طرح ایک شاعر بھی کہتا ہے، تنگ دستی اگر نہ ہو غالب، تندرستی 1000 نعمت ہے۔ کہ اگر آدمی کو مالی پریشانی نہ ہو تو تندرستی جیسی سے نعمت کوئی نہیں، بلکہ اگر تنگ دستی ہو بھی پھر بھی تندرستی جیسی نعمت کوئی نہیں۔ تنگ دستی اگرچہ ہو غالب، ایسے بھی کہہ سکتے، بے شک تنگ دستی ہو، تندرستی 1000 نعمت ہے، تندرستی پھر بھی 1000 نعمتوں کے بعد۔ تندرستی ہو تو ہر چیز اچھی لگتی ہے، کام کرنے کو، بولنے کو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو، چلنے کو، ملنے کو، کھانے کو آدمی کا دل کرتا۔ تو اس صحت کی حفاظت کرنا یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے۔ تو ہمارے دین نے دنیا کے لحاظ سے بھی ہماری تربیت کی ہے، ہمارا خیال رکھا ہے، ہمیں ہدایات دی ہیں کہ کیسے تم نے زیادہ سے زیادہ اپنے جسم سے، اپنے صحت سے فائدہ اٹھانا، اس کو کارآمد بنانا ہے۔ ترمذی شریف کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے اندر جو بھی کوئی بیماری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دوا بھی ساتھ ہے،
حاصل کی، اس کا علاج بھی رکھا ہے۔ تو گویا کہ یہ اشارہ کر دیا کہ مایوس نہیں ہونا، کوئی بیماری اول تو احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم ہے کہ بیماری کی طرف آدمی جائے کیوں، لیکن انسان ہے، بعض اوقات ہو جاتا ہے اور بغیر احتیاط کے بھی بات کر بیماری ہو لگ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے۔ میں کیسے بھی ہو، پوری احتیاط کے باوجود اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو، بیماری ہو، تو مایوسی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بیماری کی دوا نازل کی، ہر بیماری کا علاج نازل کیا ہے، سوائے ایک چیز کی، اور وہ ہے بڑھاپا۔ آدمی عمر کو نہیں روک سکتا، بڑھاپے کی طرف آدمی کو عمر کرتی ہے، جوانی کے بعد جوانی چلنا شروع ہو جاتی ہے اور بڑھاپے کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اس سفر کو نہیں روک سکتا، لیکن اس دوران جو بیماریاں آتی ہیں، کوئی بخار ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، کوئی شوگر کا مسئلہ ہے، بے شمار بیماری ہے، جو بھی ہو، میں کہ ان کا علاج ہے۔ علاج گویا کہ اشارہ کر دیا کہ علاج کراؤ، مایوس نہ ہو، ناامید نہ ہو کہ بس اب بیماری آ گئی، اب بات ختم، اب سوائے موت کے اور کچھ نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر دنیا کے اندر یہ بیماریاں رکھی ہیں تو ان کا علاج نہیں رکھا، تو گویا کہ آپ نے علاج کرانے کی طرف ترغیب دی اور کچھ علاج بتلائے بھی ہیں۔ پرہیز اور احتیاط، اصل تو یہ آپ نے تعلیم دی کہ اپنے آپ کو محتاط زندگی گزارو۔ اس کے باوجود تو میں کہ اگر بیماریاں آ جائیں تو ان کے علاج موجود ہے۔ بخار کے بارے میں فرمایا ہماری شریف کہ بخار جو ہے یہ جہنم کی باب میں سے باب ہے، یعنی آدمی تکلیف محسوس کرتا ہے، گرمی محسوس کرتا ہے، برداشت سے باہر ہو جاتی ہے بات کرتا ہے۔ تو میں اپنی دوہا پہ ماری، اس کو پانی کے ساتھ ٹھنڈا کیا، جس طرح آگ کو پانی کے ساتھ ٹھنڈا کیا جاتا ہے، میں اس طرح بخار کو پانی سے ٹھنڈا کیا، یہ آپ نے علاج کیا۔ اور فرمایا الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الا من الموت الا بالسام۔ بخاری شریف میں یہ کالا دانہ کلونجی حبۃ السوداء ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے، دوائی رکھی ہے، علاج رکھی ہے، سوائے ایک جسے موت کہتے ہیں۔ یہ موت کا کوئی علاج نہیں، بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں، باقی جو بیماریاں ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے لیے کوئی دوائی، کسی کے لیے کوئی دوائی، اور کئی دوائیاں ایسی ہیں جو بے شمار بیماریوں میں استعمال ہوتی ہیں، ان کا علاج بنتا ہے، ان میں کھائی جا سکتی ہے، ان میں سے ایک یہ کلونجی بھی۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی، اس سے یعنی صحت کی بحالی اور صحت کا خیال رکھنا، اس کی ہمیں تعلیم ملتی اور علاج کرانا اس کی تعلیم ملتی، تاکہ آدمی اپنے کام کو خود کر سکے، کسی کا محتاج نہ ہو۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ بہترین علاج، بہت سی بیماریوں کا بہترین علاج الحجامہ، حجامہ سنگی لگوانا، اس کو آپ نے ایک بہترین علاج کرا دیا۔ اور تعاون کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں پتہ چلے کہ کسی علاقے میں تعاون کی وبا پھیلی ہے، بیماری پھیلی ہوئی ہے، میں وہاں اس علاقے کی طرف نہ جاؤں، اور اگر تم پہلے اس میں موجود ہو تو پھر اس علاقے سے نکلو نہ، بھاگو نہ۔ تو یہ بھی آپ نے گویا کہ احتیاط کرنے کا حکم کہ پتہ چل جائے کہ فلاں علاقے میں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے،
وغیرہ، تو خام خواہ ادھر جانے کی تمہیں ضرورت نہیں. گویا کہ یہ بھی آپ نے صحت کی حفاظت کا ہمیں حکم دیا، صحت کے خیال رکھنے کا حکم. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردار کو حرام قرار دیا ہے، خون کو حرام قرار دیا ہے، خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کو یا نظر کیے ہوئے کسی اور چیز کو، اس کو بھی حرام قرار دیا ہے. اس کے اندر بھی یہی حکمت پوشیدہ ہے کہ یہ چیزیں انسانی صحت کے لیے، انسانی جسم کے لیے اور انسانی اخلاقیات کے لیے اور انسانی روحانیت کے لیے نقصان دہ ہیں، خطرناک ہیں. اس لیے ان سے بچنے کا حکم دیا، ان کو حرام کیا گیا ہے. اسی طرح شراب کو حرام کیا گیا. کلو مسکر حرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر نشہ کرنے والی چیز حرام ہے اور اس پر سزا رکھی ہے. سختی سے منع فرمایا، لعنت فرمائی ہے اس عمل کے اندر حصہ لینے والے، شریک ہونے والے سب لوگوں پر. میں کہ جو شراب تیار کرتا ہے اس پر بھی لعنت ہے، جو پیتا ہے اس پر بھی لعنت ہے، اور جو بیچتا ہے اس پر بھی لعنت ہے، جو پلاتا ہے اس پر بھی لعنت ہے. یعنی جو کسی طریقے سے بھی اس میں تعاون کرتا ہے سب پر آپ نے لعنت قرار دیا، حرام قرار دیا ہے. اور اس کے پیچھے بھی یہی حکمت ہے کہ یہ انسانی صحت کے لیے، انسانی جسم کے لیے نہایت خطرناک ہے، اخلاقیات کو تباہ کرنے والی چیز ہے، انسان کی دنیا کو، انسان کے دین کو نقصان پہنچانے والی ہے. اسی طرح شراب کے اندر، نشے کے اندر، نشے والی چیزوں کے اندر یہ جو اس کے ابتدائی مراحل ہیں، پہلی سیڑھیاں ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بچانا چاہیے. جس کے اندر نسوار بھی آ جاتی ہے، سگریٹ بھی آ جاتی ہے، بلکہ پان بھی اسی کی قسم میں سے ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں سوائے چسکے کے، نہ کوئی صحت کے لحاظ سے، نہ خوراک کے لحاظ سے. ایک شوق ہے جس کو پڑ جائے بس. تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے جو نشے کا سبب بنتی ہے یا بدبو کا سبب بنتی ہے. اسلام نے صحت کے اندر طہارت کا، پاکیزگی کا، اس کا بھی سبب دیا. وضو کو دیکھ لیں کس طرح بار بار ہاتھ کو دھونے کا حکم ہے، ناک کو جاننے کا حکم ہے، ناک میں پانی کھینچنے کا حکم ہے، انگلیوں کے خلال کرنے کا حکم ہے، نہانے کا حکم ہے، استنجا کرنے کا، طہارت کرنے کا حکم ہے، بالوں کی صفائی کا حکم ہے، ناخنوں کے کاٹنے کا حکم ہے. یہ ساری چیزیں صحت کے حوالے سے نہایت مفید ہیں. ان کا خیال رکھنے سے آدمی بے شمار بیماریوں سے، خطرناک جراثیم سے، آلودگیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنے سے منع کیا، پینے کے برتن کے اندر سانس لینے سے منع کیا. اس کے اندر بھی یہی حکمت پسندہ ہے. اور مکھیوں سے بچنے کا حکم دیا. فرمایا کہ اگر کسی کے کھانے میں، پینے میں مکھی گر جائے تو اس کو اگر استعمال کرنا ہے کھانے کو، پینے کو، تو مکھی کو پورا ڈبو کر پھر باہر پھینکو، جو اس کے ایک طرف وہ بیماری کے جراثیم ہیں اور ایک طرف اس کا علاج ہے، شفا ہے. تو اس کے نقصان سے اگر بچنا ہے تو اس کو پورا ڈبو. اس نے بھی احتیاط کا حکم دیا ہے کہ ہر ایسی چیز سے بچو جو صحت کے لحاظ سے نقصان دے، انسان کو بیمار کرنے والی ہو. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زیادہ کھانے کو بھی پسند نہیں کیا، کیونکہ بیماریوں کی جو جڑ ہے وہ ادھر سے شروع ہوتی ہے. کھانے کی بد احتیاطی
ادھر سے کام جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ جتنا آدمی محتاط ہوگا کھانے پینے کے لحاظ سے اتنا بیماریوں سے بچے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی پیٹ سے خطرناک برتن کوئی نہیں بنتا ہے، یہ بہت خطرناک جگہ ہے، برتن ہے۔ فرمایا کہ اگر ضرور ہی آدمی کو زیادہ شوق ہو کھانے کا، زیادہ دل کر رہا ہو کھانے کو، تو فرمایا کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کیا کرو، 3 حصے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، اور ایک حصہ ہوا کے لیے، سانس کے لیے، آکسیجن کے لیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات بیان کی ہے، جو ہماری پہلا اسٹیپ ہے۔ ہم اس سے آگے جاتے ہیں، آپ نے اس سے پیچھے رہنے کا حکم دیا، میں اس سے پیچھے پیچھے رہو، اس سے آگے نہ جاؤ، ورنہ یہ کھانا جو ہے بجائے تمہیں فائدہ پہنچانے کے تمہیں نقصان دے گا۔ بات ہضمی تو علیحدہ ہے، اور اس کی وجہ سے بے شمار بیماریاں وہ پیدا ہو جائیں گی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، بعد میں پھر ساری زندگی علاج کراتے ہوئے۔ تو ہمارے دین نے ہماری صحت کو سلامت رکھنے کا، محفوظ رکھنے کا، اس میں احتیاط کرنے کا حکم دیا ہے، علاج معالجے کا حکم دیا ہے، اور اصول قواعد و ضوابط بتائے ہیں جن کی پابندی کر کے، خاص طور پر طہارت اور نظافت کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان کی پابندی کر کے ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ صحت مند رکھ سکتے ہیں، دنیا کے لیے بھی دین کے لیے بھی زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک